ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کہ امیر المؤمنین کو اپنے چاہنے والوں سے بے پناہ محبت ہے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ مشکلات میں گھرا ہوا انسان، آپ انصاف سے بتائیں، میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، جب قدم لڑکھڑاتے ہیں یہ بچے اپنے ماں باپ کو بلاتے ہیں یا علی کو بلاتے ہیں؟ کیوں؟ کہا اتنی محبت علی کی دلوں میں ہے کہ ماں باپ بعد میں یاد آتے ہیں، مولا پہلے یاد آتے ہیں۔ اور اسی لیے انسان کی جب آنکھ بند ہونے لگے تو اب دنیا کا کوئی انسان آگے بڑھ کر مدد نہیں کرتا، امیر المؤمنین مدد کرتے ہیں۔ قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، در واقع اس کا نام مؤتمن ہے۔ یہ تین بھائی ہیں، امین، مأمون اور مؤتمن۔ بظاہر روایتوں میں اختلاف ہے کہ شاید مؤتمن نے خود اپنا نام قاسم قرار دیا تھا، باپ نے یہ نام قاسم نہیں رکھا تھا، باپ نے اس کا نام مؤتمن رکھا تھا۔ یہ تین بھائی امین، مأمون اور مؤتمن۔ یہ مؤتمن تیسرا بھائی ہے کہ جس نے بظاہر شاید ممکن ہے کہ یہ بات صحیح، میں نے دیکھا روایتوں میں کہ بعض جگہوں پر ہے کہ قاسم نام خود اس نے قرار دیا تھا کہ مجھے اپنے باپ کا رکھا ہوا نام قبول نہیں ہے۔ اب آپ سنیں گے کون ہے اس کا باپ؟ ظالم ترین انسان جس نے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام مولا کو شہید کیا ہے، ہارون رشید اس کا یہ لڑکا ہے۔ تینوں بھائی ہیں، امین، مأمون اور مؤتمن۔ مؤتمن کا عالم یہ ہے کہ جو اپنا نام اس نے خود قاسم منتخب کیا تھا، عالم یہ تھا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، لباس غریبوں جیسے پہنتا تھا، اپنی محنت مشقت کے ذریعے سے کوشش کرتا تھا کہ رقم حاصل کرے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ سے ہمیشہ مانگتا تھا۔ دیکھیے علی کی محبت میں غریب زندگی اور علی کے دشمنوں کے ساتھ رقم والی امیر کی زندگی، دونوں کے درمیان اگر انتخاب کرنا ہو، علی کی دشمنی میں دولت مل رہی ہو، علی کی محبت میں غریبی مل رہی ہو، تو کیا بہتر ہے؟ دولت بہتر ہے یا غریبی بہتر ہے؟ کہ وہ غریب ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس علی کی محبت ہے، وہ غریب کہاں ہے؟ قاسم کا حال یہ، لفظ متوجہ، یہاں سے میں جب قاسم کہوں گا تو یہ ہارون رشید کا بیٹا مؤتمن جو تیسرا بیٹا ہے وہ مراد ہے۔ قاسم کا حال یہ ہے کہ غریبوں جیسی زندگی، محل میں رہنے کے باوجود۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا یحییٰ برمکی کہ جو خلیفہ کا وزیر تھا، اس نے شکایت کی کہ خلیفہ ہارون سے کہ پتہ ہے یہ تمہارا بیٹا کیا حال ہو چکا ہے، جات کے صحرا میں جاتا ہے، غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، عجیب حال ہے اس کا۔ بلایا۔ اچھا ہارون یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس طرح سے دولت کو ٹھکرانا شاید اس بنا پر ہو کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ امین کو بھی کچھ مل جائے گا، مامون کو بھی کچھ مل جائے گا، اسے کچھ نہیں مل پائے گا، لہذا اگر اس کو کچھ دے دیا جائے تو یہ بھی پھر اپنی دولت میں ڈوبا رہے گا۔ بلایا، بلانے کے بعد مؤتمن قاسم سے کہتا ہے ہارون کہ جاؤ، میں نے مصر کی حکومت تمہارے حوالے کی۔ اچھا تمہاری ہے جو تم دے رہے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ کہ جن کا حق ہے انہیں دے نہیں رہے ہو اور اسے دے رہے ہو جس کا حق نہیں ہے۔ عجیب ہے، معرفت کتنی ہے۔ جن کا حق ہے انہیں دیا نہیں اور اسے دے رہے ہو جس کا حق نہیں ہے۔ کبھی تم کیوں گھبرا رہے؟ اچھا وہ متوجہ نہیں ہے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں تمہیں مصر کی حکومت آج دے رہا ہوں، میرے بعد میری حکومت تمہاری ہے۔ صبح نکل جانا اور تمہیں سیدھے مصر جانا ہے۔ یہاں سے آپ کو تعجب ہوگا
صبح میں اٹھ کر جب اس مؤتمن یعنی قاسم کو تلاش کیا گیا تو نہ اپنے حجرے میں ہے نہ محل کے کسی گوشے میں ہے، غائب. بغداد سے قاسم غائب. اچھا کہاں گیا یہ قاسم؟ بغداد. ظاہر ہے کہ بغداد میں اگر رکے گا تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، ڈھونڈ لیا جائے گا، ہر طرف تو اس کے کارندے ہیں. کیا کرے؟ بصرہ گیا. بصرے میں ایک امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں محمد بصری بھی ہے، حسن بصری بھی ہے، دونوں نام وارد ہوئے ہیں. ان کا یہ بیان ہے کہ ایک دن ظاہر ہے کہ بارش زیادہ ہو گئی تھی جس کی بنا پر عمارت کا، ان کے گھر کا، یہ پیسے والے شمار ہوتے تھے، ان کے گھر کا کچھ حصہ گر گیا تھا. یہ تلاش میں نکلے کہ کوئی آدمی مل جائے کہ جو گھر تعمیر کر سکے. دیکھا کہ جہاں کے اوپر یہ کارمندان، یہ خادم، یہ غلام بیچے جاتے ہیں، وہاں کے اوپر ایک ایسا جوان کھڑا ہوا ہے کہ جس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے، نیک ہے. آئے حسن بصری اس کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ میرے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی ہے، کیا تم اس کی تصحیح کر دو گے، صحیح کر دو گے؟ بولا ٹھیک ہے. کتنا لوگے؟ کبھی میرا تو صبح سے لے کے شام تک کا جو حق الزحمہ، جو میری اجرت ہوتی ہے وہ 1 دینار ہے، مجھے دے دینا. کیا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اس دیوار کے مکمل ہونے تک کام کرنا ہوگا. دیکھیے علی کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے. قاسم نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، آج میں تمہارے ساتھ گھر چل کے تمہارا کام کروں گا، پھر 1 ہفتے خدا حافظ، پھر نہیں آؤں گا. کب آؤ گے؟ کہ اگلے ہفتے آج ہی کے دن. مثلا اگر آج تھرسڈے ہے، کہ نیکسٹ ویک تھرسڈے کو آؤں گا. کیوں؟ کہ اس پورے ہفتے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، 1 دن کام کرتا ہوں، بقیہ دن اللہ کی بندگی کرتا ہوں. اچھا حسن بصری کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کیا عقیدہ ہے، کس مزاج کا ہے. کہ ٹھیک ہے آج چلو. لے کے آئے حسن بصری، اپنے گھر میں لے کے آئے. کام ہوا شام تک. اچھا ایسا جب پہلی بار کوئی آدمی آئے تو پھر کام کرانے والا بھی بغور دیکھتا ہے کہ کیسا کام کر رہا ہے. حسن بصری نے دیکھا کہ اتنے زیادہ انہماک کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ جوان، کہ جو کام 3 آدمی کرتے ہیں وہ اکیلا کر رہا ہے. شام کو حسن بصری کے سامنے وہ جوان آ کے کھڑا ہے، قاسم میں جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. حسن بصری نے 1 درہم دینار کے بجائے 3 دینار اس کے ہاتھ پہ رکھے. کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے 3 آدمی کا کام کیا ہے. وہ جوان کہتا ہے کہ نہیں، میں نے صبح میں تم سے وعدہ کیا تھا 1 دینار کا، تو 1 دینار لوں گا. کہ ٹھیک ہے 1 دینار لے لو، بقیہ 2 دینار میری طرف سے گفٹ ہے. کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب میں اس کو اپنے کام میں شامل نہیں سمجھتا تو میں ہدیہ گفٹ کیوں لے لوں تم سے؟ نہیں لوں گا. بڑے تعجب سے حسن بصری کو ابھی تک نہیں پتا ہے. حسن بصری نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ کہ تم سے اس سے کیا مطلب، میں نے کام ٹھیک کیا ہے نا، بس کافی ہے. کہ نہیں بتاؤ تم کون ہو. حسن بصری سے وہ جوان کہتا ہے کہ میرا نام قاسم ہے اور میں علی کا چاہنے والا ہوں. یہ ہوتا ہے ایماندار، علی کا چاہنے والا. میں علی کا چاہنے والا ہوں. حسن بصری ظاہر ہے کہ یہ بھی شیعہ ہیں. کہ میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی علی کا چاہنے والا ہوں. کہ اب تو آؤ گے نا ہر روز کام کرنے؟ کا نہیں، میری شرط تھی میں اگلے ہفتے آؤں گا، اور وہ بھی میں آؤں گا اگر تم مل گئے صبح میں تو ٹھیک ہے تمہارے وہاں، نہیں تو جو پہلے مل گیا اس کے وہاں کام کرنے جاؤں گا. حسن بصری بھی اب ایسا اتنا زیادہ اس نے پسند کیا کام کہ اب قاسم کے انتظار میں کام روک دیا. کہ اگلے ہفتے اسی تاریخ اسی موقع پر دوبارہ اس کو لے کے آؤں گا اور کام کراؤں گا. اگلے ہفتے جب وہ دن آیا تو سب میں پھر پہنچے بازار. دیکھا قاسم کھڑے ہیں، ان کو لے کے آیا. پھر کام ہوا، پھر شام کو 1 درہم دینار اجرت لی، پھر یہ واپس گیا. اب اس طرح سے ہر ہفتے آنا اور کام کرنا اور واپس جانا. ایک دن بصری نے اس سے کہا کہ اچھا اب تو بتا دو کہ تم کہاں رہتے ہو، کچھ تو اپنے بارے میں بتاؤ. کہا اچھا ٹھیک ہے جب اتنا کہہ رہے ہو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میں کہاں رہتا ہوں. دیکھیے انسان جب کسی دولت مند کو دیکھ لیتا ہے تو کیا سلوک ہوتا ہے. کہ ٹھیک ہے میں اپنا ایڈریس میں دیے دیتا ہوں، صبح شام جب چاہو آ جانا. کہا نہیں ایسے نہیں ہے، ایڈریس دے رہا ہوں
لیکن آنا جانا میرے وہاں. کیوں بھائی خیریت؟ کہ اس لیے کہ اگر تم آؤ گے تو اتنی دیر میں اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤں گا. آنا نہیں. میں تم سے ملنے آؤں گا ہر ہفتے, کیا ضرورت ہے کہ تم آؤ؟ کہ اچھا ٹھیک ہے, میں آؤں گا, صرف تمہیں دیکھ کے واپس چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. پتہ بتا دیا کہ فلاں صحرا میں ایک غار ہے, اس غار میں رہتا ہوں, وہیں جا کے عبادت کرتا ہوں, آ کے دیکھ لینا. یہ حال ہے. کہاں وہ محل, بہترین گدے, بہترین خدمت گزار, بہترین کھانے, اور کہاں یہ غار میں آ کے زندگی گزار رہا ہے, اعلان کر رہا ہے کہ ظلم کے ساتھ ملنے والی حکومت سے بہتر ہے کہ انسان علی کے قدموں میں غریبی کی زندگی گزار دے. قاسم نے یہ زندگی گزاری. حسن بصری آتے تھے, اتنا زیادہ شوق پیدا ہو گیا تھا امیر المؤمنین کے اس چاہنے والے کو دیکھنے کا. حسن بصری آتے تھے, کھڑے ہو کے دیکھتے تھے, نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اور واپس چلے آتے تھے. ایک دن حسن بصری اب جب پہنچے تو دیکھا کہ قاسم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, زمین پہ گرے ہوئے ہیں, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہی ہیں. جلدی سے حسن بصری قریب آئے. پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے حجرے میں داخل ہوئے, اس غار میں آئے, دیکھا کہ حسن بصری واقعاً دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ دنیا سے جا رہا ہے. جلدی سے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. اب تو بتا دو تم کون ہو, کیا ہے اصل بات, کیا ہے؟ اس نے کہا کہ واقعاً اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں بتائے دیتا ہوں, میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں. میں نے صرف اس لیے محل کو چھوڑ دیا کہ میں اپنے باپ کو غاصب سمجھتا ہوں. یہ حق اہل بیت اطہار کا ہے, میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنی انگوٹھی اتار کے دی. قاسم نے کہا حسن بصری میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا, چلے جانا بصرے, چلے جانا بغداد, اور میرے باپ کو یہ انگوٹھی دے دینا, اور یہ کہہ دینا کہ میرے پاس جب میں محل سے نکلا تھا تو صرف یہ انگوٹھی تھی, میں ظلم کی اس انگوٹھی کے ساتھ میدان محشر میں نہیں کھڑے ہونا چاہتا. یہ واپس حسن بصری نے لا کے واپس کیا, اور اس موقع کے اوپر بڑا افسوس بھی کیا ہارون رشید نے. وہ سارے واقعات, اس سے مجھے نہیں گفتگو کرنی ہے, جو اصل بات تھی وہ یہاں پر تھی. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ میرا قرآن ہے, بصری تم لے لو, لیکن ایک شرط ہے, اس قرآن کو پڑھنا, رکھنا نہیں اپنے پاس, پڑھنا. یہ میرا لباس ہے, یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے, یہ میرے قبر کھودنے والے کو دے دینا. اور یہ کہتے کہتے اچانک حسن بصری نے دیکھا کہ قاسم کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں. حسن بصری نے دیکھا کہ یہ قاسم, اچانک قاسم نے کہا کہ حسن بصری جلدی سے مجھے بٹھا دو. کیوں خیریت؟ تو حسن بصری نے بٹھایا. کہ نہیں صرف بٹھاؤ نہیں, مجھے کھڑے کر دو, میں چاہتا ہوں کہ کھڑا ہو جاؤں. تمہارے پیروں میں طاقت نہیں ہے, تمہارا بدن لرز رہا ہے, تمہاری روح نکلنے جا رہی ہے. کہ روح نکلتی ہے, نکلنے دو, لیکن مجھے کھڑے کر دو. اور یہ جب کھڑے کیے گئے تو سنیں گے آپ, حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قاسم آواز دے رہے تھے, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. حسن بصری کہتے ہیں میں نے بڑے تعجب سے پوچھا قاسم کیا ہوا؟ کہتے ہیں قاسم کہ نہیں دیکھ رہے ہو, میرا آقا اور مولا علی آ رہا ہے, علی مجھ سے قریب ہو رہے ہیں, میرا آقا میرے قریب آ رہا ہے. ہاں آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. علی اس موقع کے اوپر آپ کے سرہانے آئیں گے, علی اس موقع کے اوپر آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے, علی اس موقع کے اوپر آپ کے پاس ہوں گے جب ملک الموت آپ سے قریب ہو رہا ہوگا. یقین جانے اس موقع کے اوپر دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے, اگر کوئی مدد کرنے آئے گا تو علی مدد کرنے آئے گا. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں